یہ میرے نافرمان ہیں۔ حضرات، جیسے ہم نے خطبے کے شروع میں کہا، حکمت تربیت کرنے والوں کے لیے، والدین جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اساتذہ جب شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں، علماء جب قوم کی تربیت کرتے ہیں، یہ حکمت بہت ضروری ہوتی ہے۔ کہاں سختی اپنانی ہے، کہاں نرمی اپنانی ہے۔ جو دیندار طبقہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ غلطی دیکھتے ہی جذبات میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہا گیا، ہمارا معاملہ غلطی کرنے والے کے ساتھ، وہ چاہے بدعت کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، کیا ہونا چاہیے ہمارا معاملہ؟ ڈاکٹر کا مریض اور بیمار کے ساتھ، ڈاکٹر کو مریض اور بیمار کی بیماری سے نفرت ہوتی ہے، مریض سے نفرت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر اگر مریض سے نفرت کرنے لگے تو اس کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ بگڑے ہوئے لوگ یہ مریض ہیں، یہ بیمار ہیں۔ والدین، اساتذہ، علماء یہ گویا ڈاکٹر ہیں۔ مریض اور بیمار سے ہمدردی رکھو، اس کی برائی سے کراہت کرو، اس کی برائی سے نفرت کرو، تبھی اصلاح ہو پائے گی۔ ہاں، ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے، اگر بار بار کوشش کے باوجود نہ سدھرے تو اس مریض سے بھی نفرت کا مرحلہ ضرور آتا ہے، لیکن آغاز ہی آپ نفرت سے کریں، جیسے آج کل بہت سارے دینداروں کا رویہ ہو گیا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ڈاکٹر کو مریض سے ہمدردی ہوتی ہے تو ویسے ہی بگڑے ہوئے لوگ، غلطی کرنے والے لوگوں سے ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ غلطی ہوتے دیکھ کر جذبات کی رو میں بہہ جانا نہیں چاہیے۔ قربان جائیے، تربیت کے سلسلے میں وہ مشہور و معروف اور انوکھا واقعہ جو کتب حدیث میں آیا ہے، اس واقعے پہ 10 بار غور کیجئے، 100 بار غور کیجئے۔ والدین غور کریں، اساتذہ غور کریں، علماء غور کریں۔ کیا ہے واقعہ؟ حضرت ابو امامہ راوی رضی اللہ عنہ، ایک نوجوان آیا آپ کی خدمت میں اور آگے کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی زنا کرنا چاہتا ہوں، زنا کا پرمیشن دیجئے مجھے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہاں، زنا کاری کی اجازت، وہ بھی پیارے نبی سے، مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ اب ظاہر بات ہے، ایسے جملے جب ہم سنتے ہیں، ایسی باتیں جب فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں، غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، فزجرہ الناس، صحابہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے رک جا، کیسی بات کر رہا ہے؟ پیارے نبی نے کہا اذنو، قریب آؤ۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجئے۔ کیا اسلوب ہے؟ آپ نے کہا اتحبہ لامک، پہلے ذرا یہ بتاؤ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ کہنے لگا ہرگز نہیں اللہ کے نبی، ہرگز نہیں، میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے پسند نہیں مجھے۔ کہ اتحبہ لابنتک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ کہا لا یا رسول اللہ، ہرگز نہیں اللہ کے نبی۔ کہ اتحبہ لاختک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ لا یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا اتحبہ لعمتک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے؟ لا یا رسول اللہ، ہرگز نہیں اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا اتحبہ لخالتک، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ لا یا رسول اللہ، ہرگز نہیں اللہ کے نبی۔ آپ نے یہ پیغام دے دیا کہ جس طرح تم اپنی ماں کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو، اپنی بیٹی کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو، اپنی بہن کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو، اپنی پھوپھی کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو، اپنی خالہ کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہو، جس خاتون کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو وہ آخر کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ یہ سلیقے تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ وہ اتنا متاثر ہوا، آپ کا یہ درس، آپ کا پڑھایا ہوا یہ سبق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب، اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ گئی اسے، اور آپ نے اس کے حق میں جب اس نے ناپسندید کا اظہار کر دیا، کہا کہ ہرگز نہیں، تو آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تدبیر کرو، پہلے کوشش کرو اور کوشش اور تدبیر کے ساتھ دعاؤں کا سہارا بھی لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ
वहस्सिन फर्जा, अल्लाह इस बंदे के दिल को पाक कर दे। ये जो बुरे ख्यालात आ रहे हैं, बुरे वसवसे आ रहे हैं, अल्लाह इस बंदे के दिल को पाक कर दे। वगफिर ज़म्बा, इसने अब तक जो गुनाह किए उसे माफ कर दे। वहस्सिन फर्जा, अल्लाह इसे इसकी आबरू की हिफाजत फरमा ले, इसकी नौजवानी की हिफाजत फरमा ले, इसकी इस्मत की हिफाजत फरमा ले परवरदिगारा। ये दुआ रावी हदीस फरमाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उस नौजवान के नजदीक जिनाकारी इतनी मकरूह करार पाई जैसे दुनिया में उसके नजदीक सबसे नापसंदीदा और मबगूस तरीन अमल कोई है तो जिनाकारी। क्या लहजा है ये, क्या उसलूब है ये, क्या सलीक़े तरबियत है ये। जैसे हजरात हमने कहा बहुत जरूरी है। आज माँ बाप के अंदर सलीक़े तरबियत नहीं, असातिज़ा के अंदर शागिर्दों की तरबियत करने का सलीका नहीं, उलमा के अंदर, इन मेंबरों पे खड़े होने वाले उलमा के अंदर कौम की तरबियत करने का सलीका नहीं। या तो सिर्फ नरमी ही नरमी। बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे असातिज़ा अपने शागिर्दों को, अपनी औलाद को ज़ाय कर लिए लाड़ की वजह से, प्यार की वजह से, हमेशा नरमी की वजह से। या बहुत सोने अपने बच्चों को ज़ाय किया, शागिर्दों को ज़ाय किया, कौम को उलमा ने ज़ाय किया तो अपनी बेजा सख्ती की वजह से। हिकमत है, अल्लाह ने कहा वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसे हिकमत दे दी गई तो उसे खैर कसीर दे दिया गया। हिकमत को खैर कसीर अल्लाह